تھینک یو ویری مچ. آج بڑے ایک اہم موضوع پہ آپ سب تشریف لائے ہیں. ہم نے آپ کو دعوت دی. بیسیکلی ہم جو چیف منسٹر صاحبہ کا ہمارے پنجاب میں ایک ویژن ہے اور ان کا یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ ہم نے اپنے جو بازار ہیں ان کو کھلا کرنا ہے. اس کے اندر جو پیڈسٹرین ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, تاکہ ہمارے جو بازار ہیں جو دنیا کے ریکوائرڈ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس کے حساب سے چل سکیں. تو ایک میری خواہش تھی, جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کو دیکھا ہے, اس کے 8 بازاروں کو دیکھا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اس سے خوبصورت اسٹیبلشڈ اور ویل بلڈ جو بازار کہیں پہ موجود ہوں. اور یہ ایک سمبل ہے فیصل آباد کی کہ پاکستان کا کسی بھی شہر سے اگر کوئی بندہ فیصل آباد آتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھنٹہ گھر میں جائے. یہاں یہ ہمارا مین سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹہ گھر ہے. اس میں ہر طرح کا تاجر ہے, ہر طرح کی دکان ہے, اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہاں پہ جائیں, وہاں پہ خریداری بھی کریں, اور اس کی ایک ہسٹری بھی ہے, یہ ہمارا ورثہ بھی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے ہم اس کو کچھ مائنر ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو ٹھیک کر سکیں, اس کو بہتر کر سکیں. لیکن میرا یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک ان بازاروں کو ہم پیڈسٹرین نہیں کریں گے, جب تک پیدل چلنے والوں کے لیے ان کو مختص نہیں کریں گے, اس کے اندر سے جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے وہ بار بار ہوتی رہے گی. لوگ ریڑیوں کے اوپر بھی چیزیں بیچنا آتے ہیں, لوگ رکشوں کے اوپر بھی چیزیں بیچنا آتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پرماننٹ کوئی بنیادوں پہ کوئی ایک بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت تھی. یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھی کوششیں اس کے اوپر ہوئیں, بٹ اب میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کا ریزولو ہے, ان سب نے مل کے یہ کوشش کی. آئیڈیا ہمارا یہ ہے کہ جو ان کی مین انٹریز ہیں بازار کی, وہاں پہ ہم بیریئرز لگائیں گے, اس کو ہم بند کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہم الٹرنیٹ پارکنگ کا ہر بازار کے انٹرنس کے اوپر ایک سسٹم اسٹیبلش کریں گے جس کو پارکنگ کمپنی مینیج کرے گی. اور اس کے اندر جو پارکنگ ہوگی ویلے پارکنگ بھی موجود ہوگی. اس کے اندر جو بندہ اپنی مرضی سے گاڑی لگانا چاہتا ہے وہ انشورڈ پارکنگز ہوں گی. وہاں پہ ٹوٹل ہم سیکیورٹی کے ساتھ جو گاڑیاں ہوں گی ان کو پارک کریں گے, اور تاجروں کو اور جو خریدار ہوں گے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو بندہ وہاں پہ گاڑی اگر ویلے پارکنگ کو دے دیتا ہے تو وہاں پہ ہم فری آف کاسٹ خوبصورت جو رکشاز ہوں گے اندر, جو کہ آپ کارٹس جن کو بولتے ہیں, وہ ان کو ان کے بازاروں کے اندر وہ گھومتے رہیں گے, اور ان کو ان کی جو متعین جگہ ہوگی جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لے جائیں گے. ہماری تاجران کے ساتھ بھی آج میٹنگ ہوئی, بڑی پازیٹیو میٹنگ رہی. انہوں نے اس اقدام کو بڑا سراہا, بلکہ ایک آگے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو ڈیزائن ایک دے رہے ہیں, جو ہمارے بازار ہوں گے ان سارے بازاروں کے اندر جتنی شاپس ہوں گی وہ ایک ڈیزائن کے اوپر ہوں گی, جو کہ تاجران نے ہمیں کہا ہے کہ وہ فری آف کاسٹ خود اپنے خرچے پہ بنائیں گے. یہ بہت بڑا ان کا اقدام ہے. یہ بازار ٹوٹلی ریڈی فری ہوں گے, ٹوٹلی بائک اور گاڑی فری ہوں گے. ہاں, وہ ایک ٹائم مختص کریں گے جس کے اندر لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے جو گاڑی اندر جانی ہے اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ایک ٹائم اس کا مختص کریں گے, 10 منٹ 15 منٹ کے لیے جو گاڑی جاتی ہے اس کو پاس ہم دیں گے. اس کے ساتھ کوئی اگر معذور افراد ہیں یا وہ لوگ جن کے اندر گھر ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے اوپر بھی ہماری صبح آپ کے اس سے پہلے ایک میٹنگ ہو چکی ہے جس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. مین ایشو ہے پارکنگز کا. وہ ہم نے آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاں پہ لنڈا بازار لگتا تھا ریلوے کی لینڈ, وہ ہم نے بالکل پوری کلیئر کرا لی ہے رات کو آپریشن کر کے. اس کے اوپر ایک بڑا اچھا پارکنگ کا سسٹم اسٹیبلش کریں گے. پھر آس پاس جتنی گورنمنٹس کی فیسلٹیز ہیں, کوئی اس میں اگر کوئی میونسپل لائبریری کے نیچے جگہ ہے یا اور کوئی جگہ ہے, وہ ساری ہم پارکنگ کمپنی کے ساتھ مینیج کریں گے, تاکہ گورنمنٹ کی بھی اگر وہ فیسلٹی پڑی ہوئی ہے جہاں پہ گاڑی پارک ہو سکتی ہے یا بائک پارک ہو سکتا ہے تو وہ پارکنگ کا ہم وہ سسٹم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایسٹیمیٹ بنایا ہے جو فیسکو کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان بازاروں کے اندر جتنی ہینگنگ وائرز ہیں, جتنے کھمبے ہیں, وہ سارے ختم کریں گے اور ان ساروں کو ہم انڈر گراؤنڈ کریں گے. یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوگا, یہ سیکنڈ فیز میں ہمارا آئے گا. اس کے اندر خوبصورت بیوٹیفیکیشن کا کام کریں گے. جو سینٹرل پوائنٹ ہوں گے وہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائیں گے, چائے پینے کی جگہ بنائیں گے. لوگ فیملیز کے ساتھ ایک ایسی چیز ہوگی کہ لوگ سمجھے کہ یہاں پہ تفریح کے لیے آئیں گے, خریداری بھی کریں گے اور لوگ تفریح کے لیے آئیں گے, جو دنیا کے اندر ہوتا ہے. تو مجھے آپ لوگوں کی اس میں سپورٹ درکار ہے کہ یہ ہم پاکستان کا شاید اتنے بڑے اسکیل کا پہلا
پیڈسٹرین جو مارکیٹ ہے یا بزنس ڈسٹرکٹ ہے اس کو بنانے جا رہے ہیں، جس کے اوپر کام ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے اور ہم سب مل کے فیصل آباد کی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اگر ہم یہ کر لیتے ہیں. تو اب اگر آپ کو کوشچن جی ہمارا ایک پلان تو یہ تھا کہ اس کو ہم اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر اس کو کمپلیٹ کر لیتے، اور یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہو سکتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. اس کی سمری میں نے آلریڈی انیشیٹ کر دی ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحبہ کا ڈائریکٹیو بھی تھا کہ آپ ایک سمری انیشیٹ کریں، جو ہمارا پی 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 سیل ہے اور پی این ڈی، وہ سارے اس کو ایگزامن کریں اور اس کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم کر لیں. لیکن اس کے بعد ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے، بی آر ٹی کی کنسلٹنٹ آلریڈی ورکنگ کر رہا ہے کہ یہاں پہ بی آر ٹی نے آنا ہے. تو میں نے اس پارکنگ پلازا کو بی آر ٹی کے ماسٹر پلان کا حصہ بنوا دیا کہ جو بھی بی آر ٹی جب بھی نیکسٹ ایئر جب بھی اسٹیبلش ہوتی ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے کام، تو وہی کمپنی وہ جو ہمارا پلان ہوگا یا پی سی ون ہوگا، اس کا یہ پارٹ ہوگا کہ یہ پارکنگ پلازا مکمل کر کے وہ دیں گی. تو یہ اس میں شامل ہو گیا. وہ ادھر سائڈ پہ، دونوں سائڈوں پہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اچھی اس ہوگا. دیکھیں یہ واحد پارکنگ کمپنی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہ پروفٹ میں گئی ہے اس سال. یہ ان لوگوں کی محنت ہے. اور دوسرا، اس کے اندر کو بہت ساری چیزیں ہم نے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ساروں کو الیکٹرانک بیس ٹکٹنگ سسٹم کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں. اس میں سے 90% جو ہو چکی ہے. 10-15 ہمارے جو ٹکٹنگ سٹیشنز ہیں وہ مزید آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ 100% ہمارا ای پہ چلا جائے گا. ای ٹکٹنگ کا سسٹم ہوگا، اس کے اندر مینول پرچی ختم ہو جائے گی. جی میں تنخواہوں کی بات کروں. جب پارکنگ کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ بہتر ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کی تنخواہیں بھی بہتر کریں گے، ان کے ریسورسز بھی بہتر کریں گے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم نے ایک پریکٹس دیکھی تھی شہر کے اندر، مختلف بازار لگتے ہوتے تھے اور وہ ختم کروائی گئی، اور جتنے ریڈی والے تھے سارے روڈز کے اوپر اب ہمیں نظر آتے ہیں اور مختلف جگہ پہ ٹریفک جام والا سسٹم ہو جاتا ہے. ان سارے بازاروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو ان کا آلٹرنیٹیو پلان آپ نے کیا رکھا ہوگا؟ جی ایسا ہے کہ ہم نے آپ کو، اگر آپ آج یا کل آپ میں سے کوئی جنگ روڈ کے اوپر گیا ہوگا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ریڈی بازار بنا رہے ہیں. ہم نے تاجران کو یہ کہا ہے کہ جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگ ریڈی والے ان 8 بازاروں کے اندر موجود ہیں اور ان کو ریڈی بازار ہم نے بنا کے دینا ہے، ہم ان کو ریڈی بازار بنا کے دیتے ہیں. ان کو ہم بجلی بھی فری دیں گے، ان کی ہم صفائی بھی فری دیں گے، ان کو پانی بھی فری میں دیں گے، ان کو ریڈی بھی ہم دیں گے، ان کو ہم بنا کے دیں گے. وہ لسٹ انہوں نے ہمیں دینی ہے. اور دیکھیں بات ایسی ہے کہ یہ نا ایک ویکیوم جو ہے نا وہ کریٹ ہوتا ہے. جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، فیصل آباد کے اندر کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ وہ گھنٹہ گھر میں آ کے اپنا کاروبار کرے؟ لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ یہاں پہ 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہاں پہ جاتا ہے، کہاں پہ کیسے ہوتا رہا ہے وہ یہاں پہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو ریڈی والے کے ساتھ بہت محبت ہے نا تو ہم اس کو ریڈی بنا کے دیتے ہیں، ریڈی لگا کے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ لگے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کی روڈ کے اوپر ریڈی لگے اور پھر وہ ریڈی والا پیسے بھی دے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم ریڈی بازار بنا رہے ہیں. ہمیں جہاں پہ ہم نے 15 ریڈی بازار بنائے ہیں وہاں پہ 50 بھی بنا سکتے ہیں. ہم بنا کے دیں گے، بالکل بنا کے دیں گے. اور کی لسٹ ہمیں دے رہے ہیں وہ لوگ. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آئیڈیا میرا یہ تھا کہ رمضان بازار جیسے ہیں. اب رمضان بازار رمضان کے مہینے کے بعد سارے ابنڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک پلان ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو جیسے سیزنل لنڈا بازار لگتا ہے تو ان کو ہم رمضان بازار کی جگہ جو خالی پڑی ہوئی ہیں وہ ویل مینیجڈ ہیں، وہاں پہ ان کو شفٹ کر کے ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ لنڈا بازار بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے جتنے وہ بازار جو ہے خالی پڑے ہوتے ہیں، یہ ہم ریڈی والوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے اس سٹینڈرڈ پہ آ کے کوئی رمضان بازار میں کام کرنا چاہے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ روزوں کے مہینے میں پھر ہم ان کو الٹرنیٹ جگہ دے دیا کریں گے. تو ان کو بھی آباد کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. کچہری روڈ سے جو کچہری کے ساتھ پارکنگ ہے، روڈ وہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہے، اس کو بھی کیا جائے گا یا انتظامیہ کا فوکس ہے 8 بازاروں؟ دیکھیں اگر 8 بازار آپ کے کلیئر ہو گئے نا، یہ میرے خیال میں ایک پورے ملک کے لیے نا ایک مثال ہے. آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس سے بڑا بازار ایک اور اتنا اچھا ویل مینیج
اور ویل کنسٹرکٹڈ شاید ہی کوئی بزنس ڈسٹرکٹ ہو پاکستان کے اندر. اگر ہم نے اس کو کلیئر کر لیا, وہ باقی جگہوں پہ ہے ٹریفک کے پرابلمس, یہاں پہ مسائل ہیں ملٹیپل ان 8 بازاروں کے اندر. جو ٹریفک کی ایشوز ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو ہمارا پلازا کے اوپر فوکس ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بند کر دیا گیا, وہ میں نے ان کو بتایا کہ ہم گریجولی اس کے اوپر جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آج جہاں جہاں پارکنگ کا سسٹم اسٹیبلش ہوتا جائے گا, جہاں پہ ویلے پارکنگ ان پلیس ہو جائے گی, ہم ان بازار کو گریجولی بند کرتے جائیں گے. ٹائر برسٹر اس کے اوپر ہم نے لگانا, وہ بتا دیا سی او ایم سی کو, وہ آج سے سٹارٹ ہو جائیں گے. چھوٹی گلیوں کے اندر وہ ہم جو کون سی ہوتی ہیں جو کہ پرماننٹلی روکتی ہیں کوئی گاڑی یا بائک کو, وہ لگا دیں گے, پیدل چلنے والے کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو سسٹم ان پلیس جیسے جیسے ہوتا جائے گا. دیکھیں میں یہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ کل تک سارا شہر کلین ہو جائے گا, بٹ یہ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم محنت سے کام کریں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو, یہ ہونے والی چیز ہے. اور پہلے میں نے بات کی ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ تھے جو کہ ختم ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر لوگ چیختے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈی والوں کے لیے گورنمنٹ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سوچ رہا. یہ پہلے ریڈی بازار کہیں پہ نہیں لگتے تھے, اب ہم ریڈی بازار بنا کے دے رہے ہیں, ان کو چھت بھی بنا کے دے رہے ہیں, لیکن ہم ڈیڈیکیٹڈ جگہ پہ بنا کے دے رہے ہیں. جنگ روڈ کے اوپر فٹ پاتھ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پیدل چلنے والوں کے لیے, وہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا, تو ہم ادھر بنا کے دے رہے ہیں ان کو. ناڑوالا کے اوپر اب تو میں نے صبح ماڈل بازار والے کو بلایا تھا, ہم 3 ماڈل بازار اور میں نے پرپوز کیے ہیں, ایک ناڑوالا روڈ کے اوپر, ایک ستیانہ روڈ کے اوپر, اور ایک ہم دیکھیں گے کہیں کسی اور جگہ پہ جو پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی لینڈ کے اوپر ہم یہ ماڈل بازار کو بڑھائیں. یہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, اس کے ساتھ تفریح کا, ریکریشن کا, بچوں کے لیے بھی بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں کہ شہر کے اندر ماڈل بازار بھی زیادہ ہونے چاہیے, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. سر اس میں جب بات کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ہے لوگوں کو, تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو سیاسی جو ہے پریشر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو کیا آپ نے اس حوالے سے سی ایم صاحبہ کو اعتماد میں لے لیا ہے ان کو؟ کوئی زیادہ تر جو جتنے دکاندار ہیں وہ حکومت جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ ہے, یہاں سے کونسلر سے لے کے چیف منسٹر تک دے آر آن بورڈ. ٹھیک ہو گیا, اور یہ ساروں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر یہ اتنا بڑا بولڈ سٹیپ ہم لیا ہے تو اس کا گراؤنڈ ورک کر کے ہم نے لیا ہے. ہمیں جب ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم اس کو پیڈسٹرین کریں گے, تو یقین کریں کہ کوئی ایک بھی بندہ فیصل آباد میں نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ آپ یہ نہ کریں یا آپ یہ غلط کرنے جا رہے ہیں, انکلوڈنگ ہمارے جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. سارے آن بورڈ ہیں, تاجران بھی آن بورڈ ہیں. وہ اکا دکا چھوٹا موٹا اسپائلرز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کون سا ان کو کہہ رہے ہیں کہ بازار میں نہ آئیں. دیکھیں پارکنگ کا میں نے کہا ہے کہ پارکنگ پہلے دیں گے, بند بعد میں کریں گے. اچھا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 بازاروں کے اندر جس طرح سے تاجر برادری کے ساتھ آپ نے باتیں کری, آپ نے کہا کہ جناب تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آن بورڈ ہے. اگر ہم اس کا سیکنڈ اینگل دیکھیں تو تمام سرکاری عمارتیں بشمول ضلع کونسل پروین شاہ کمپلیکس لائن پروڈیوسر ایون ڈپٹی کمشنر آفس کی پارکنگ جو ہے اس پر رکا ہوا ہے. تو ان سبھی کو بات چیت چل رہی ہے, یہ بھی رکلا بھی اس طریقے میں آئیں گے جس میں عام شہری جو ہے وہ پارکنگ ایریا استعمال کریں گے. نہیں ضرور, بالکل. اگر وکلا کے اوپر دیکھیں وہ ایشو ہے, کیونکہ ہمارے جو کچہری ہے وہ ایک کنجسٹڈ ہے, پھر انڈر کنسٹرکشن بھی ہے. اس کے اوپر وکلا کی جو تعداد ہے, جو ان کی گاڑیاں ہیں, وہ ایک ہیپ ہیزرڈ مینر میں ہوتی ہیں, بعض اوقات اس کی وجہ سے پرابلمس بھی آتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا, آپ کی بات بالکل جیسے میں نے پہلے بتایا وہ بہت ضروری ہے, وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. لیکن 8 بازاروں کا پرابلم ڈیفرنٹ تھا, وہ صرف ٹریفک کا پرابلم نہیں تھا, وہ پرابلم تھا ریڑی کا, وہ پرابلم تھا فٹ پاتھ پہ قبضے کا, وہ پرابلم تھا روڈ کے اوپر قبضے کا. آپ اگر جاتے تھے تو وہاں پہ پیدل چلنے والے کو تو کوئی رائٹ ہی نہیں تھا نا کہ وہ پیدل عزت کے ساتھ چل کے اپنی خریداری کر سکے, یا کوئی عورت یا کوئی فیملی جا سکے وہاں پہ. تو وہ ایک ڈیفرنٹ پرابلم ہے. یہ پرابلم بھی ہے, میں بالکل اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اتنی ہی اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ اس کو بھی ٹھیک ہونا ہے. یہ ہم گریجولی کریں گے, اس کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. کچہری کے باہر جو اعتراض میں وکلا حضرات نے اپنی گاڑیاں لگائی ہوتی ہیں, بلکہ وہ آپ کو سینٹرل روڈ پہ بینک اسکوائر تک چلے گئے آتے ہیں, زبردستی انہوں نے وہاں پہ وہ پارکنگ, تو اس حوالے سے بتایا وہ ہے. جی میں نے یہی بتایا نا آپ کو کہ اس کو بھی ہم فیز وائز ٹھیک کر رہے ہیں. پارکنگ کی پلیسز جتنی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو مینیج کریں گے, اتنا لوگوں کو فیسلٹی ہوگی. دیکھیں آپ کام کرنا ایک تو یہ نا کہ میں یہ کر دوں, لیکن اس کے ساتھ جو ایفیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو الٹرنیٹ بھی دینا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر میں نے گاڑی 8 بازاروں کے اندر نہیں آنے دینی, تو اس کا ایک الٹرنیٹ ہے کہ میں نے پارکنگ پلیسز بنانی ہے.
تو ہم ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ پلیسز بنانے میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. جو آپ کی جو بات ہے اس میں آپ کی تمام چیزیں نا فیوچرسٹک ہیں. دو آپ کی جو پلان کے دو حصے، ایک فیوچرسٹک ہے وہ جو آپ کے اینڈ پہ ہے اس کو آپ نے فیوچرسٹک رکھا ہے کہ یہ ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. دوسرا ایگزیکیوشن کی بات کرتا ہوں. آپ نے ایگزیکیوشن جو ہے جو پبلک کی اینڈ پہ ہے یا تاجروں کے یا دکانداروں کے اینڈ پہ وہ آپ نے آج سے اسٹارٹ کر دیا. پرابلم تو آج سے شروع ہو گیا ہے. ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آج آپ نے بیچاری بازار کو بند کیا ہے، اس کے الٹرنیٹ جو لوگ متاثرین ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ان کو آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کریں جگہ یا ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں جگہ پہ جا کے لگا سکتے ہیں. اور دوسرا ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے، یہاں پہ ایشو ہے وزٹرز آتے ہیں ان کی پارکنگ کا ایشو 20% ہے اور جو دکاندار جو تاجر ہیں ان کا 80% ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے گھروں سے آتے ہیں یہیں پہ سارا وہ پارک کرتے ہیں. اور جتنی بھی بندر گلی ہو گیا، کپڑے کی بڑی مارکیٹیں ہیں، وہ سارے ان مین بازاروں میں ان کی جو دکانوں پہ کام کرنے، ہر ایک دکان پہ 5 لڑکے کسی پہ 10 لڑکے کام کرتے ہیں، وہ اپنے موٹر سائیکل یہیں پہ لگا دیتے ہیں. کیا ان سے آپ کا جو پلاننگ ہے یہ بھی ہونی ہے یا ہو چکی ہے کہ وہ یہاں اس پرمیشن کو یوز کرنے کی بجائے آپ کا جو باہر بیلونی پارکنگ پلازا ہے اس کو یوز کریں؟ دوسرا سر ایک جو کاؤنٹر مارکیٹ ہے یہاں پہ لگتی ہے، کیونکہ یہ موبائل ایک اسپیسیفک جو ہے نا بیچاری بازار کا ایریا ہوتی ہے، اگر یہاں سے آپ نے کاؤنٹرز کو ڈسپلیس کر دیا ہے یا کرنا ہے تو کیا ان کو آپ وہ والا جو پارکنگ پلازا والا جگہ ہے آپ کی وہاں پہ اس کو پلیس کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں تاکہ کنٹینٹ مارکیٹ بھی کریٹ ہو جائے گی اور یہاں سے رش بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمارا جو تھا ایک آپ نے پوچھا پارکنگ کے حوالے سے، میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ یہ گریجول پروسیس ہے. گریجول پروسیس یہ ہے کہ یہ 4 دن بھی لے سکتا ہے، 5 دن بھی لے سکتا ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ ہم پہلے پارکنگ پلیس، ویلے پارکنگ اور اپنا ڈیڈیکیٹڈ ہیومن ریسورس جس روڈ کے اوپر جس اینٹرس کے اوپر دیں گے اس کے بعد اس کو مکمل بند کریں گے. نمبر 1 یہ پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ان 8 بازاروں کے اطراف جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. ایک بہت بڑا رات کو آپریشن ہوا ہے جو پہ ریلوے والی لینڈ کے اوپر لنڈا لگتا تھا اور انہوں نے پرمنٹ سٹرکچر تھے، بالکل صاف ہو چکا ہے. میں صبح 6 بجے جا کے اس کو دیکھ کے وزٹ کر کے آیا ہوں. اس کے اوپر پارکنگ مینجمنٹ کا کام جو ہے پارکنگ کمپنی نے سٹارٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، فار ایگزامپل دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک سکول ہے، وہ سکول اگر 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، 2 بجے کے بعد آپ کو پتہ ہے کاروبار جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کا جو گراؤنڈ ہے اگر اس کو ہم ایوننگ کی اگر شفٹ کلاس نہیں ہے تو اس کو اگر ہم یوٹیلائز کر دیں، میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ پہلے ہوتا بھی رہا ہے. اسی طریقے سے پارکنگ کمپنی نے اپنی جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی مینجمنٹ سٹارٹ کر دی ہے. جی متعلقہ بازاروں کے ساتھ آج صبح تمام بازاروں کے صدر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. ان ساروں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا جی آپ ہماری گاڑی، ہماری جو موٹر سائیکل ہے وہ باہر لگیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن ہم نے ان کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ ساری پارکنگ جتنی ہوگی انشورڈ ہوگی تاکہ چوری چکاری کا کوئی جو ہے وہ سارا انشورنس کے ساتھ ہوگا. پارکنگ کمپنی اس کو انشور کرے گی. اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم نے یہ بھی ان کو یہ بھی کہا ہے، یہ مشاورہ سے یہ طے ہوا ہے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل نارمل ریٹ جو ہوتا ہے وہ 100 روپے ہے، تو ہم ایک جو تاجر ہے یا اس کا بندہ کام کرنے والا ہے اس کو ہم نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہم کرائیں گے، لائک اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ معذور ہے، چاہے دکاندار ہے، تاجر ہے یا خریدار ہے، اگر وہ چل نہیں سکتا، بیمار ہے، تو ہم اس کو انٹری ایگزٹ کا پرمٹ ضرور دیں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ایک بندہ ہے اس نے اپنا سامان ارجنٹ لے کے جانا ہے، اس کو ہم 10 منٹ کا 15 منٹ کا ریگولیٹڈ ایک پرمٹ ضرور دیں گے. یہ چیز ہم ضرور کریں گے. تو جہاں تک آپ نے ان کی بات کی ہے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ ایشو موبائل مارکیٹ کا ہے، انہوں نے اپنے شو کیس سامنے لگائے ہوتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ شو کیس والا اور ریڈی والا سیم ہی فارمولہ ہے. دونوں پیسے دیتے ہیں دکاندار کو. ریڈی والا جو ہے وہ اور بھی لوگوں کو پیسے دیتا ہے. جو سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے نا شو کیس والا، وہ تو صرف دکاندار کو ہی پیسے دیتا ہوتا ہے. کسی دکاندار کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں بھی وہ ہم دیکھیں گے فیوچر، ہم نے جب پلاننگ کرنی ہے، جب یہ کھلے بازار ہو جائیں گے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پیڈسٹرین کو بیٹھنے کے لیے جگہ کون سی دینی ہے، چائے پلانے کے لیے جگہ کون سی دینی ہے. یہ جو لوگ ہیں اگر ان کو جگہ چاہیے ہوگی، جیسے ہم ریڈی بازاروں کے لیے جگہ دے رہے ہیں مناسب جگہ،
آپ جیسے کہہ رہے ہیں سامنے آمنے سامنے، وہ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن ایک مناسب جگہ جہاں پہ ان کا بزنس چلتا ہو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کو دیں گے، ضرور دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے۔